تو جب ایمان کی نعمت ہمارے لیے ضروری ہے، اتنی زیادہ ضروری ہے، تو ہمارے بچوں کے لیے بھی اتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو اب ہمارے والدین کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی تربیت کریں۔ ایمانی تربیت سے کیا مراد ہے؟ پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچہ جب عقل و شعور کا مالک ہو جائے تو اس بچے کو ایمان کی بنیادی باتیں اور اصول سمجھائیں۔ یہ والدین کے فرائض ذمہ داری میں ہے۔ سمجھدار ہونے پر ارکان اسلام کا عادی بنایا جائے اور عمر کے مطابق شریعت مطہرہ کی بنیادی اصولوں کی تعلیم دی جائے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، جب قاعدہ پڑھتے تھے، پھر قاعدہ پڑھنے کے بعد نماز کاپی پڑھی، کہتے ہیں نماز کی کاپی، اس میں دعائیں لکھی ہوتی تھی، اس میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل دو چیزیں یاد کروائی جاتی تھی ترجمے کے ساتھ۔ تو میں آج بھی دین پڑھنے پڑھانے والوں کا کہ یہ بیسک ہمارے جو بزرگوں نے یہ چیزیں شروع کروائی تھی نا، لوگ کہتے ہیں ایمان مفصل ایمان مجمل کس جگہ حدیث میں آیا، بچے کو یاد کروائیں۔ یہ جو ہم قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ قرآن میں جو چیزیں منقول ہوئی ہیں، انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر علماء نے اگر کوئی چیز تشکیل دی ہے تو انہی کو سامنے رکھ کر، یہ ایمان مفصل ایمان مجمل کے الفاظ اگر قرآن میں منقول نہیں ہے اس ترتیب کے ساتھ، لیکن دوسری ترتیب کے ساتھ یہ منقول ہے، بچے کو یہ چیزیں یاد کروانی چاہیے کہ یہ ضروری ہے ترجمے کے ساتھ۔ شروع میں بچہ رٹا ہی لگتا ہے، اس کو لگواتے ہیں۔ تو بہرحال بچے کو شروع سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی، یعنی جب 4-5 سال کے بچے کو ہم اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو اس کو قاعدے کے بعد نماز کاپی کی طرف ہے، اس کو نماز یاد کروانا، اس کو یہ ایمان مفصل ایمان مجمل دعائیں یاد کروانا اس کے لیے ضروری ہونی چاہیے۔ تو عمر کے مطابق شریعت مطہرہ کی بنیادی اصولوں کی تعلیم دی جائے۔ اصول ایمان سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، فرشتوں، آسمانی کتابوں، تمام رسولوں، فرشتوں کے سوال و جواب، عذاب قبر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، حساب و کتاب، جنت و دوزخ اور دیگر تمام غیبی امور پر ایمان لانا ہے۔ یہ بچپن سے ہی بچے کو سکھائے جائے۔ جب ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے نا، تو آج ہمارے بچے آپ کو پتہ ہے دہریے بنتے جا رہے، بہت زیادہ یہ فتنہ بنتا جا رہا۔ سائنس، جب آج ہمارے بچوں کو ہم سائنس ضروری سمجھا ہوا ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھنا تو فرض سے آگے کا فرض ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ضروری چیز ہے، بچوں کا کالج یونیورسٹیز میں پڑھنا ضروری ہے، اسی سے ان کا کیریئر بنے گا، ان کا مستقبل بنے گا۔ ہم آخرت کو نہیں سوچتے، قبر اور آخرت کیسے بنے گی۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو یہ چیز سکھائی جائے، سمجھائی جائے، ان کو یہ قبر، آخرت، کلمہ طیبہ، یہ چیزیں جب ہمیں آئیں گی تو ہم ان کو سکھائیں گے۔ اور سب سے زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے۔ تو ایک ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود قرآن عظیم الشان اور حدیث مبارکہ کی ضروری تعلیم حاصل کرے، علماء صلحاء کے ساتھ تعلق رکھے، عالمات صالحات کے ساتھ تعلق رکھے، مدارس میں آئے جائے، اسے پتہ ہو۔ ظاہر بار بار سنے گی، بار بار سیکھے گی، تب بھی بچوں کو سکھائے گی نا۔ ایک ماں کو خود ہی چیزیں نہیں آتی ہیں تو وہ دوسروں کو کیا سکھائے گی؟ اس بات کو اچھے سے سمجھیں، اس بات کو اچھے سے سمجھیں کہ جب ماں، والدین کو، خصوصی طور پر ماں کو یہ ایمان کی اہمیت پتہ ہوگی تو وہ ایمان کو گھول کے پلانے کی کوشش کرے گی۔ گھول کے کوئی پلا نہیں سکتا ہے، مطلب اتنا زیادہ اس پر محنت کرے گی، اتنی دعائیں کرے گی، اتنا سمجھائے گی، بجھائے گی کہ بچے کے دل دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ ایمان میرے لیے سب سے بنیادی قیمتی چیز ہے۔ ورنہ آج کل کے بچے اگر ان پر محنت نہیں ہوگی تو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جب وہ جاتے ہیں، وہاں سائنس پڑھتے ہیں، وہیں سے وہ دہریے بنتے ہیں۔ ارکان اسلام سے تمام بدنی اور مالی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج مراد ہے۔ بچوں کو ایمانی تربیت کے ان مفہوموں اور تعلیمات سے روشناس کرایا جائے تاکہ وہ عقیدہ و عبادات اور منہاج اور جو نظام کے لحاظ سے اسلام سے مربوط ہے اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب اور قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو امام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو قائد و مقتدا نہ ماننے، اس سلسلے میں ارشادات عالیہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ہاں جی، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ بچے کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھانا ہے۔ اچھا، یہ میں نے یہاں سے اب میں وہ تھوڑی سی پچھلی بات دہرا لیتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہو
تو بچے کو لفظ اللہ سکھانا شروع کر دیا جائے. یعنی جیسے ہم 2 3 4 ماہ کا آ او کرتا ہے نا، تو وہیں سے بلکہ پہلے مہینے سے اس کے سامنے ماں ذکر کرے، اونچی آواز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ اللہ. یہ تصور کر کے کہ میں اپنے دل پہ بھی ضرب لگا رہی ہوں، اپنے بچے کے دل پر، توجہ کیجیے گا، اپنے بچے کے دل پر ضرب لگا رہی ہوں لفظ اللہ کی، اللہ 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 اللہ. ہمارے پیر و مرشد نے بڑی زبردست لوری سکھائی. کیا لوری ہے؟ اللہ اللہ لوری، دودھ بری کٹوری، سیفی دودھ پیے گا، سنی دودھ پیے گی، نیک بن کے جیے گی. تو اس فقیر نے آگے بہت سارے جملے ساتھ ملا لیے کہ نیک بن کے جیے گی، صالحہ بن کے جیے گی، مجاہدہ بن کے جیے گی، متقیہ بن کے جیے گی، ذاکرہ بن کے جیے گی، شاکرہ بن کے جیے گی. ایک دفعہ یہ فقیر اپنی بیٹی کو لوری دے رہا تھا، یہی تو ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے. تو وہ ہمارے کزن میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی وائف بھی دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ گھر میں چھوٹا سا جھولا تھا، میں جھولے پہ بیٹھ کے نا تو میں اس کو لوری دے رہا تھا، یہ بول رہا تھا. تو دونوں ہسبینڈ وائف دیکھ کے کہ مولوی صاحب بچی کو لوری دے رہے ہیں، اور انہوں نے پوری جو ہے نا وہ گردان یاد کی ہوئی ہے. یہ دین والی گردان ہے واقعی. پوری دعا کی نیت صرف یہ فقیر لوری دیتا تھا. اللہ اللہ لوری، دودھ بری کٹوری، سنی دودھ پیے گی، نیک بن کے جیے گی، صالحہ بن کے جیے گی، ذاکرہ بن کے جیے گی، شاکرہ بن کے جیے گی، مجاہدہ بن کے جیے گی، متقیہ بن کے جیے گی، صائمہ بن کے جیے گی. ان الفاظ کے معنی بھی ذہن میں رکھ کر اس کو لوری دے رہا تھا. تو یہ ماں کے ذمے ہے، ماں کے فرائض میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وہیں سے اللہ اللہ سکھانا شروع کر دیں. ہمارے پیر و مرشد کے بچوں کو ہم نے دیکھا، ان کے یعنی آگے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، ہم نے دیکھا کہ وہ خود بھی اللہ اللہ کر رہے تھے. وہ ایک ہمارے حضرت کی نواسی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ شیر کے سامنے وہ بچی جا کے چڑیا گھر میں وہاں سامنے جا کر اس کو بھی اللہ اللہ کہلوا رہی تھی. اور یقین جانیے آج کل لوگ مذاق ان چیزوں کو بناتے ہیں کیونکہ خود انہوں نے یہ چیزیں کی نہیں ہوتی. اللہ کی وہ محبت، وہ چیزیں وہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم اللہ بول رہے ہیں. بچہ بھی ٹوٹی پھوٹی آواز میں اللہ بول رہا ہے. اب جب وہ شیر کے سامنے جا کے اس نے کیا تو اس نے بھی یقین جانے ایسی آوازیں نکالی جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لفظ اللہ کا نام لے رہے. ہم نے اپنی بیٹی کو بھی دیکھا کہ اس طرح بچوں کو دیکھا کہ وہ اس طرح سوئے ہوئے بھی اللہ اللہ کر رہی ہے، جاگ رہی ہے تو تب بھی اللہ اللہ کر رہی ہے. تو یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، خصوصاً ماں کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ اللہ پیدا ہوتے ہی وہ کیا کرے، ماں وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ لفظ اللہ بچے کو سکھانا شروع کرے. یہ پہلی چیز ہے. اچھا، پہلے بچے کو لفظ اللہ سکھانا ہے، یہ ہم نے ساری بات کر دی ہے. اب جب بچہ اللہ اللہ بولنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد اماں ابا مما پاپا جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ عمومی طور پر بچے بولتے ہیں. تو اب اس کے بعد اگلا سٹیپ اسے ہاؤ آر یو، میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں، آپ کو بابا سے زیادہ پیار ہے، مجھ سے پیار ہے، ادھر ادھر کی باتیں سکھانے کے بجائے ٹھیک ہے یہ پیار کی باتیں بھی کرے. لیکن اصل چیز ہے کہ اب اگر وہ بڑے جملے بولنے لگا تو اس میں سب سے پہلا جملہ اس کو جو بولنا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ وہ گھول کے پلانا ہے کہ ماں گھٹی میں ڈال رہی ہوتی ہے. یہ پہلا توحید کا سبق ماں نے دینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے حقیقی خالق مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. یہ ایک ماں جب دین سیکھے گی، جب قرآن حدیث کو سیکھے گی، جب دین والوں کی مجالس کو اٹینڈ کرے گی، جب دین والوں سے محبت کرے گی، نہ کہ دین والوں کے بارے میں یہ مولوی پاکستان کا انہوں نے بیڑا کر دیا. جب یہ والی سوچ ہوگی وہ کچھ نہیں سیکھے گی. جب دین والوں سے محبت ہوگی تو دین والوں کی مجالس کو اٹینڈ کرے گی، تو تب جا کے اس کو پتا ہوگا کہ میں نے بچے کو اب پہلا جملہ کیا سکھانا اور اس پر کیسے محنت کرنی ہے. اس میں بھی وہی بات جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لا الہ الا اللہ. اپنے دل کے اوپر بھی ضرب لگائے کہ بچے کے دل کے اوپر بھی ضرب لگا رہی، یہ کلمہ میں پوری توجہ سے اس کے دل پر نقش کر رہی ہوں. ہاں، جب بندے کی سوچ اور گمان اور فوکس اور پوری توجہ یہ ہوگی، ایک ماں کی ظاہر ہے ماں کے اندر ایک ممتا کے جذبات، اس کی اپنی کیفیات، اس کی اپنی اٹریکشن اور اس کا اپنا ایک بچے پر جو توجہ ہوتی ہے وہ خاص قسم کی جو توجہ ہوتی ہے جو دنیا کا کوئی اور بندہ نہیں دے سکتا سوائے اللہ والوں کی. تو ماں کے پاس ایک خاص توجہ ہوتی ہے. جب ماں پوری توجہ سے لا الہ الا اللہ کی اپنے دل پر اور بچے کے دل پر ضربے لگائے گی تو یقین جانیے بہت بچے کے اوپر اچھے اثرات پڑیں گے.
جب ایک ماں امید سے ہو اس وقت بھی ماں کو میں نے عرض کیا تھا قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، ماں کو ان دنوں درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے، ماں کو ان دنوں لا الہ الا اللہ کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بچے پر اثرات جائیں، پیٹ کے اندر ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہوں، میرے بچے کے دل پر لا الہ الا اللہ نقش ہو رہا ہے، اللہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، پیٹ کے اندر میرے بچے کے اوپر نقش ہو رہا ہے۔ تو جب بچہ بڑا ہو جائے تو تب بھی یہی چیز ہے، ماں ذکر کرے گی، ماں جتنا موبائل میں فضول قسم کی ویڈیو دیکھنے سے بچے گی، ماں جتنا ان دنوں میں تلاوت کرے گی بچے کے پیدا ہونے کے بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی، تو یقین جانیے ان سے بچے کے اوپر بہت اثرات پڑتے ہیں۔ جب ماں بسم اللہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بچے کو سینے کے ساتھ لگائے گی، دودھ پلائے گی، اور دودھ پلاتے ہوئے لا الہ الا اللہ اس کے کانوں میں اس کے آوازیں جائیں گی، جب وہ جسمانی خوراک بھی لے رہا ہوگا ساتھ روحانی خوراک بھی، والدہ ماجدہ کی زبان مبارک سے بچے کے کانوں میں وہ الفاظ جائیں گے تو بچہ جسمانی طور پر بھی خوراک لے رہا تھا، روحانی طور پر بھی خوراک لے رہا تھا۔ ایسا بچہ ڈبے کا دودھ پینے کے بجائے جب ماں کے سینے سے دودھ پیے گا وہ ڈبہ نہیں بنے گا، جب وہ ساتھ روحانی خوراک بھی لے گا تو وہ ایک مجاہد، ایک اللہ کا محبوب بندہ بنے گا، اللہ کا دوست بنے گا، اور وہ کلمہ توحید کو بلند کرنے والا، کلمہ توحید کو پھیلانے والا، کلمہ توحید کے لیے کھڑا ہونے والا بنے گا۔ تو اس لیے جو پہلی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، توحید، عقیدہ یہ آپ بچے کو اس کے لا شعور میں عقیدہ ماں بٹھا رہی ہوتی ہے، تو اس پر ماں نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، بار بار خود زبان سے پڑھنا ہے، اور بچہ جب بولنا شروع ہے جس کو کہلوانا کہ بچہ آپ پڑھو، بار بار کہ ہمارا بیٹا بولے گا، سیفی بولے گا، سنی بولے گی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ بار بار سن کے بچہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلی بات لکھی ہے کہ بچے کے بڑے ہونے پر سب سے پہلے اسے حلال و حرام کے احکامات سکھائے جائیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا درس دینے کے بعد اس کے ساتھ اچھی باتیں، پازیٹیو باتیں۔ اچھا عموماً ہمارے زمانے میں بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، ادھر ادھر ڈرانے سے بجائے اپنے سے ڈرایا جائے۔ شرارت تنگ کرتے ہیں بچے، ہمارے بھی بچے تنگ کرتے ہیں، ڈرایا جائے، لیکن ادھر ادھر کی جھوٹ بول کر ادھر ادھر کی باتیں نہیں، آپ کو یہ کھا جائے گا، گڈا کھا جائے گا، فلاں کھا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ والی چیزیں نہیں۔ تو اس موقع پر اس کے ساتھ اچھی باتیں کی جائیں، اور جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہو تو اب اس کی تعلیم کی طرف جب ہم نے توجہ دی تو وہی سے اس کو 3 4 سال کی عمر میں جب آپ اسکول میں چھوڑتے ہیں تو اس کو وہیں سے چیزیں سکھانا شروع کر دیں گے، حلال حرام، پاکی ناپاکی اس کو بتانا، اس کو روکنا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ ایک ماں، جب ماں کی تربیت ہوگی، وہی بات ماں قرآن حدیث کو پڑھا سنا سیکھا ہوگا، وہ دین والے لوگوں کو سنے گی، سمجھے گی، عالمات صالحات کے پاس، اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، اسلامک مدارس کے ساتھ اٹیچ رہے گی، تو وہ سنتی سیکھتی رہے گی، اس کی اپنی تربیت ہوتی رہے گی، وہاں سے وہ بچے کو قدم قدم پر سکھائے گی کہ آج میں نے یہ چیز سنی ہے، آج میں نے یہ پڑھی ہے۔ تو بہرحال پاکی ناپاکی سے اس کے معاملات شروع کیے جائیں۔ اس پر میرے پیر و مرشد کی کتاب ہے اولاد کی تربیت کے سنہری اصول، اس کو لازمی منگوا کے پڑھیں، آپ کو بہت ساری چیزیں مزید اس میں سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شروع میں چھوٹے بچے کو اللہ کی نافرمانی اس سے ایک دم نہیں ڈرانا چاہیے، یہ ہم نے اس کو نقصان دیکھا، میں نے خود دیکھا کہ بچے بعض پھر غلط بات کر دیتے۔ اللہ کی محبت کی، اللہ راضی ہو جائیں گے، آپ یہ کام کریں گے نا آپ سے اللہ راضی، اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ جی کتنے پیارے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، اللہ جی ہمیں دیتے ہیں، یہ والی باتیں ہم نے یہ دیکھا کہ چھوٹے بچے کو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جی ناراض ہو جائیں گے، تو وہ ہم نے یہ کئی بچوں کے منہ سے یہ سنا کہ بچے آگے سے کہتے ہیں اللہ جی بہت گندے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی یہ تجربات کی بنیاد بعد یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں نہ کی جائیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ گناہ دیں گے، اللہ پاک آپ کو پکڑ لیں گے، سزا دیں گے، نہیں۔ شروع والے بچے میں یعنی اس کو کہ نہیں، یا آپ یہ نہیں یوں کرو تو اللہ جی راضی ہو جائیں گے، اللہ جی خوش ہو جائیں گے، اللہ جی ہم سے بہت راضی ہوں، اللہ جی ہم سے بہت محبت کریں گے، اللہ جی ہمیں عطا کریں گے، یعنی پازیٹیو والی باتیں۔ وہ جو نیگیٹو والی باتیں، یعنی نیگیٹو تو نہیں ہے، اس کو شروع میں بشیروں والا معاملات، خوشخبری والی چیزیں سنانی چاہیے، نذیرہ والا ڈرانے والا معاملہ فوری نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک تجربے والی بات ہے۔ تو ہاں جب بچہ
بڑا ہو جائے، 7 سال سے اوپر ہو جائے، اس کے بعد پھر ڈرانے والی باتیں بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے. ڈرانے والی باتیں، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، آپ کو تھپڑ لگ سکتا ہے، میں آپ سے ناراض، شروع میں زیادہ تھپڑ شپڑ کی طرف بھی لیٹ جایا جائے. جب بہت ہم نے دیکھا بچے بعض تنگ کرتے ہیں تو کئی دفعہ پھر میں آنکھیں نکالتا، چپ ہو جاؤ، خاموش، تھوڑا یوں ڈرا دیا، تو جھوٹی چیزیں ادھر ادھر سنانے کے بجائے اس کو آپ اپنے روب سے خاموش کروا دیں. تو جب ہم اسکول میں چھوڑتے ہیں نا، اب اس کو نماز، روزہ، نماز، نورانی قاعدہ، یہ والی چیزیں، مسنون دعائیں، یہ چھوٹی عمر میں بچہ اس کو زبان میں بار بار رٹوائیں. رات لیٹنے کی دعا، جب ماں کو استحضار ہوگا، ماں کو یاد ہوگی، ماں دعا پڑھے گی، صبح اٹھتے ہی اس کو جب جگائیں خود ماں دعا پڑھے، بیٹا آنکھیں مل کے، سنت عمل آنکھیں مل کے چہرے پہ ہاتھ پھیرو، دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور کلمہ طیبہ پڑھو. رات سوتے وقت بھی دعا پڑھوا کے اس کو کلمہ طیبہ پڑھائیں، صبح اٹھتے ہی اس کو دعا پڑھا کے اس کو کلمہ طیبہ پڑھائیں، یوں کلمے کے ساتھ جوڑیں. تو یہ چیزیں، دعائیں چھوٹی عمر میں بچے رٹا لگا کے یاد کر لیتے ہیں، اس کو دعائیں یاد کروائیں، ساتھ ترجمہ اس کو یاد کروائیں. ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر پہلے زیادہ خالی دعائیں یاد کروائی جاتی تھی، ترجمہ نہیں یاد کروایا جاتا تھا. تو رٹا دعا، اس کا ترجمہ کبھی اسے رٹا لگوائیں، اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. 7 سال کی عمر کا ہم نے ایک شروع میں، اگر نئے لوگوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں، ہم نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی، جب 7 سال کا بچہ ہو جائے، یعنی اس سے پہلے 4-5 سال کی عمر میں آپ اس سے نماز کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے بچے کی، ہمارے بیٹی کی نماز شروع ہونے میں 2 سال رہ گئے ہیں، 2.5 سال رہ گئے ہیں، 1 سال رہ گیا، 1.5 سال رہ گیا، یعنی 7 سال کی عمر میں ہمارے بچے کی نماز شروع ہو جائے گی. اس کے ذہن میں 1.5-2 سال 5 سال کے بعد اتنا زیادہ نماز کا ذکر کریں، اس دوران وہ نماز سیکھتا رہے، لیکن نماز کا اسے کہیں نہیں، بلکہ نماز کا ذکر اس کے سامنے کریں کہ ہماری بیٹی سنی کی، حسانہ بیٹی کی نماز شروع ہونے میں 2 سال رہ گئے، 1.5 سال رہ گیا، 1 سال رہ گیا، 6 مہینے رہ گئے. اور جب اس کے 7 سال جس دن پورے ہوں، برتھ ڈے جیسے غیر مسلموں کے تہوار بنانے کے بجائے 7 سال جس دن اس کے پورے ہوں، اس دن آپ گھر میں فنکشن رکھیں، اس کو اچھے کپڑے بنوا کے، اس کو گاؤن، اس کو کیا بولتے ہیں، نقاب، یہ چیزیں بنا کے اس کو دیں، اس کے لیے پھولوں کا ہار لے کے آئیں کہ آج ہماری بچی، آج ہمارا بیٹا نماز شروع کرے گا، آج کے بعد اللہ کی روز نماز پڑھے گا. تو یوں اس کی ذہن سازی کریں. 7 سال کی عمر میں اس کو پاکی ناپاکی، واش روم کی چیزیں، کہ پیشاب کی چھینٹیں نہیں پڑنی چاہیے، آپ نے پاک ہونا ہے، پاؤں گندے ہو جائیں، پاؤں دھو کے باہر آنے ہیں، باہر آ کے میٹ گندا نہیں کرنا، ناپاکی ہو جاتی پھر نماز نہیں ہوتی. اب پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈرانے کی باتیں بھی ہلکی پھلکی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو اللہ جی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ جی کو ہم نے ناراض نہیں کرنا، اللہ جی ہمارے بہت اچھے، اللہ جی نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، یہ جو چیزیں دے رہے ہیں نا، یہ جو کپڑے دیے ہیں، یہ اللہ جی نے دیے ہیں، اللہ جی نے پیسے ہمیں بھیجے ہیں تو ہم نے جا کے لیے ہیں. تو یوں اس کے ساتھ یہ والی باتیں کی جائیں. اللہ، جتنا ماں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، اللہ کا ڈر خوف ہوگا، ماں اتنی ہی باتیں بیٹے کے ساتھ اللہ کی باتیں کرے گی. یقین جانی، میں اکثر اپنا واقعہ کہ میں جب بہت چھوٹی عمر کا تھا، والدہ صاحبہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مجھے آج بھی یاد، وہ کام کاج کرتے ہوئے نماز سکھانا، شیطان آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا. بہت چھوٹی عمر میں جو والدہ صاحبہ، اذان ہو رہی ہے، میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا، اذان شروع، کہتے بیٹا چپ ہو جاؤ، تھوڑی دیر اذان کا جواب دیتے. تو اب میں نے وہاں سے سنا کہ اذان، بالکل چھوٹا بچہ تھا، یعنی غالباً 7 سال سے پہلے کی بھی مجھے باتیں، ایسی بعض باتیں یاد آتی رہتی ہیں کہ والدہ صاحبہ نے یہ باتیں کہی تھی. تو اس لیے اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے کہ ماں پہلی درسگاہ ہے، ماں پہلی درسگاہ ہے. تو پہلی درسگاہ میں جو ماں جو کچھ سکھائے گی، جو اس کے اندر ڈالے گی بچے کے اندر، وہی آئے گا.